کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک خرگوش رہا کرتا تھا۔ وہ دن بھر جنگل میں کھیلتے کودتے خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک دن بیچارے خرگوش کی طبیعت بگڑ گئی۔ ادھر خرگوش کی بیماری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب جانوروں کو اس کا پتہ چل گیا۔ پھر جنگل کے تمام جانور جمع ہوئے۔ سب سے پہلے بندر خرگوش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بیمار اور بخار کی وجہ سے لاچار خرگوش کو دیکھ کر بندر نے کہا، دوست، تمہیں تو ہلکا بخار ہے، پریشان مت ہو، یہ جلد کم ہو جائے گا۔ بندر نے خرگوش کو دلاسا دیا اور پھر وہ خرگوش کے پاس رکھے ہوئے کیلے اور جام لے کر خرگوش کو کچھ دیا اور پھر پورا لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ خرگوش کی بیماری کے بارے میں سن کر اب ہاتھی اس کا حال جاننے کے لیے پہنچا۔ میرے دوست، کیا ہوا تمہیں؟ سنا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن فکر مت کرو، اب ہم جیسے بھاری بھرکم جانوروں کی صحت بھی بگڑتی رہتی ہے۔ تم تو ایک چھوٹے جانور ہو، تمہاری طبیعت جلد اچھی ہو جائے گی۔ ہاتھی نے خرگوش کی ہمت بندھائی اور خرگوش کے جمع کیے ہوئے لال آلو، گاجر اور سابو دانہ پیٹ بھر کھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بلی خرگوش کا حال جاننے کے لیے وہاں پہنچی۔ اس نے خرگوش سے کہا، دوست، موسم بدلا ہے، اس لیے تمہیں تھوڑا بخار ہے۔ اگر 2 دن آرام کر لو گے تو یہ کم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بلی نے خرگوش کے گھر میں رکھا ہوا مزیدار گھی اور مسکا ہڑپ لیا اور چٹکارے لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد گیدڑ اور لومڑی ایک ساتھ خرگوش کا حال جاننے کے لیے پہنچے۔ بستر پر لیٹے خرگوش کو دیکھ کر انہوں نے کہا، دوست، میں تمہیں کب سے کہہ رہا ہوں گھاس پھوس کھانا چھوڑ دو، ہماری طرح گوشت کھاؤ گوشت، لیکن تم تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہو۔ ہمیں دیکھو، گوشت کھاتے ہیں اور پھرتی سے موج مستی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، ہمارے کھانے کے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ ویسے بھی تم مہمانوں کی اچھی خاطر کرتے ہو۔ اب دونوں نے مل کر سارا گھر چھان مارا، لیکن انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا اور دونوں خرگوش سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اچانک سامنے سے شیر آ رہا تھا۔ دونوں سمجھ گئے کہ شیر بھی خرگوش کے گھر جا رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا، شیر صاحب، آپ خرگوش کے پاس جا رہے ہو؟ ارے اس کے گھر میں کچھ نہیں بچا ہے، ہم نے پورا گھر چھان مارا، نہ گوشت نہ ہڈی۔ ہم سے پہلے جو جانور گئے تھے انہوں نے سارا کھانا کھا لیا۔ مہمانوں کی خاطرداری کے لیے وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا، اس لیے آپ کا جانا وہاں بیکار ہوگا۔ گیدڑ نے خرگوش کے گھر کا پورا حال شیر کو بتا دیا۔ پھر شیر نے کہا، تو یہ بات ہے، خرگوش کے گھر جانا بیکار ہے، بہتر یہی ہے کہ میں جنگل میں ہی شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لوں۔ یہ کہہ کر شیر چلا گیا، لیکن آخر میں شیر کی پرانی دوست شہد کی مکھی وہاں پہنچی، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں تھی۔ اس کے پاس 2 شہد کی بوتلیں تھیں۔ خرگوش کی نبض ٹٹول کر شہد کی مکھی نے کہا، میرے دوست، بخار بہت بڑھ گیا ہے، میں بھی حکیم کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہد کی مکھی اڑی اور بھالو کے گھر جا پہنچی۔ وہ بھالو جنگل میں اگر کوئی جانور بیمار پڑ جاتا تو ان کا علاج کرتا۔ شہد کی مکھی بھالو کے پاس آئی اور خرگوش کی صحت کے بارے میں تفصیل بتائی۔ پھر بھالو نے خرگوش کی نبض دیکھی اور اسے دوائی بھی دی اور 2 دنوں میں خرگوش کا پورا بخار اتر گیا۔ ادھر خرگوش پہلے کی طرح شرارتیں کرتے ہوئے ہنسی خوشی رہنے لگا۔ یوں تو میرے کئی دوست ہیں، لیکن میری دیکھ بھال کرنے والی شہد کی مکھی ہے۔ بچوں، آپ سمجھے، دکھ اور مصیبت میں ساتھ دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.